اب آپ جدہ اتریں گے۔ حج اور عمرے کا پہلا کام یعنی احرام آپ نے باندھ دیا، تو اب آپ کو مکہ مکرمہ پہنچنے تک کوئی خاص کام نہیں کرنا ہے، بس احرام کی پابندیوں کو اچھی طرح نبھانا ہے اور لبیک بہت کثرت سے پڑھتے رہنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، وہ حج بہت اچھا اور قبولیت سے قریب ہوتا ہے جس میں لبیک زیادہ پڑھی گئی ہو۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ سفر تقریباً 5 گھنٹے کا ہے۔ اس کے بعد آپ جدہ اتریں گے۔ جدہ میں آپ کے پاسپورٹ اور کسٹم وغیرہ کی کارروائیوں میں 5-7 گھنٹے لگ جائیں گے۔ یہیں پر آپ کو معلم کا نام، نمبر، کارڈ اور مکہ میں بلڈنگ، ہوٹل کا ایڈریس اور نمبر دیا جائے گا۔ وہاں ذرا ہوشیار رہ کر کسی جاننے والے سے پوچھ تاچھ کر ساری کارروائی کروا لیں۔ اطمینان سے کریں، جلد بازی بالکل نہ کریں۔ کبھی کبھی یہاں 10 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، 8 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، تو بھائیوں ذہنی طور پر مینٹلی آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں، معمولات میں لگے رہیں۔ بڑی اونچی جگہ آپ جا رہے ہیں، بالکل غصہ نہ کریں وہاں کے کارکن اور کام کرنے والوں پر، نہ کسی طرح طیش میں آئے، بلکہ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، معمولات کرتے رہیں۔ پھر کسٹم شیڈ سے اپنا سامان پہچان کر الگ کروا لیں۔ معلم بس کا انتظام کر کے آپ کو بس میں سوار کرے گا۔ سامان کی آپ زیادہ فکر نہ کریں، وہاں کے کارکن اور کولی سامان کو بھی آپ کے ساتھ لگیج میں ڈال دیں گے، وہ سامان کی آپ کے ساتھ ہی آ جائے گا۔ اب آپ جدہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ جدہ سے روانہ ہوں گے تو آپ کے دل کی عجیب کیفیت ہوگی، اور ہونی بھی چاہیے، کہ اب آپ اللہ کے گھر پر پہنچ رہے ہیں، بڑی اونچی جگہ جا رہے ہیں۔ آپ کے دل کی عجیب کیفیت ہوگی۔ یہ سفر تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا ہے۔ مکہ مکرمہ آنے سے پہلے تقریباً 20 کلومیٹر پہلے پرانی سڑک پر وہ حدیبیہ والی جگہ ہے جہاں کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے موت پر بیعت لی تھی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اس سے لگ کر نئی سڑک بنی ہوئی ہے۔ آج کل بسیں اور گاڑیاں اسی نئی سڑک سے گزرتی ہیں۔ اس پر حرم کی حد بتانے کے لیے رحل نما گیٹ بنا ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ رحل پر اتنا بڑا قرآن رکھا ہوا ہے۔ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں سے جب آپ داخل ہوں تو آپ حرم کی حد میں داخل ہو گئے۔ نہایت ادب اور عظمت کے ساتھ گزریں اور اللہ سے دعا کریں، اللہم ان ھذا حرمک وحرم رسولک فحرم لحمی ودمی وعظمی وبشری علی النار، اللہم آمنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اے اللہ، یہ تیرا اور تیرے رسول کا حرم ہے، اس میں جانوروں کو بھی امن ہے، تو اس کی برکت سے اور حرمت سے میرے گوشت، کھال اور سارے جسم پر جہنم کی آگ حرام کر دے، اور قیامت کے عذاب سے مجھے امن دے دے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو مکہ مکرمہ کی خوبصورت عمارتیں نظر آنے لگے گی۔ اب آپ اس مقدس شہر میں داخل ہو گئے جہاں کا چپا چپا آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی قربانیوں سے منور نظر آئے گا۔ یہاں سے استغفار کرتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ لبیک پڑھتے ہوئے داخل ہوں۔ معلم کی بس آپ کو بلڈنگ تک لے جا کر چھوڑ دے گی۔ اس کے بعد آپ اپنی رہائش گاہ دیکھ لیں، اپنا سامان ترتیب سے رکھ لیں، ضروریات سے فارغ ہو جائیں، اور تھکن ہو تو آرام کر لیں۔ یہاں جلد بازی بالکل نہ کریں۔ یہاں آپ بہت سارے حاجیوں کو دیکھیں گے کہ سامان رکھ کر سیدھے حرم میں بھاگ رہے ہیں، حالانکہ تھکے ہارے ہیں۔
آپ ان کو دیکھا دیکھی بالکل نہ کریں، بلکہ آپ پر اگر تھکن ہو اور یقیناً ہوگی تو آپ آرام کر کے حشاش بشاش ہو کر حرم شریف میں جائیں تاکہ اطمینان سے ارکان ادا کر سکیں اور اللہ کے گھر کی زیارت کر سکیں۔ یہ بات بھی دھیان میں رکھیں کہ معلم کی طرف سے جو پیلا پٹکا اور کارڈ آپ کو ملا تھا اس کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں۔ بیت اللہ پر حاضری، اپنے کمرے سے باوضو ہو کر مسجد حرام کی طرف چلے، کسی بھی دروازے سے مسجد میں داخل ہوں، سنت کے مطابق دائیں پیر سے دعا پڑھتے ہوئے داخل ہوں اور اعتکاف کی نیت کر لیں تاکہ جب تک آپ مسجد حرام میں رہے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے۔ اس طرح دعا پڑھے، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نویت سنت الاعتکاف۔ جب اندر پہنچ جائیں اور بیت اللہ پر آپ کی پہلی نگاہ پڑے تو راستے سے ایک طرف ہو کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہہ کر خوب دعا کریں۔ بیت اللہ پر پہلی نگاہ پڑتے وقت ساری دعائیں قبول ہوتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلی دعا آپ یہ کریں، اے اللہ موت تک میری تمام جائز دعاؤں کو جو میرے حق میں بہتر ہوں اور تجھے پسند ہو قبول فرما۔ اس کے علاوہ جو دعائیں کرنا چاہے کر سکتے ہیں اور جتنی دیر چاہے کر سکتے ہیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، پوری امت کے لیے اللہ سے خوب گڑ گڑا کر دعائیں کرے۔ اس وقت کی آپ کی ساری دعائیں انشاءاللہ قبول ہے۔ دعا سے فارغ ہو گئے، اب آپ کو عمرہ کرنا ہے۔ عمرے کا طریقہ اور ترتیب۔ عمرے کا طریقہ سمجھنے سے پہلے یہاں بیت اللہ میں پہنچ کر ایک بات خاص دھیان میں رکھیں تو انشاءاللہ آپ بڑی تکلیف سے بچ جائیں گے۔ بزرگوں، یہاں ہجوم اور بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بعض مرتبہ ساتھی ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں اور بعد میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، لہذا پہلے ہی تمام ساتھی مل کر کوئی خاص نشانی، کوئی گیٹ، علامت وغیرہ طے کر لیں کہ طواف کے دوران اگر ساتھی ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تو سب یہاں آ کر اکٹھے ہوں، جمع ہوں۔ خصوصاً جب آپ کے ساتھ مستورات ہوں تو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ بعد میں بڑی پریشانی نہ ہو۔ اب آپ کو عمرہ کرنا ہے۔ عمرہ بہت آسان ہے۔ عمرے میں آپ کو صرف 4 کام کرنے ہیں، اس کو ذہن میں بٹھا لیں۔ نمبر 1، نیت اور لبیک پڑھ کر احرام باندھنا۔ یہ کام تو آپ نے پہلے ہی کر لیا ہے۔ نمبر 1، نیت اور لبیک پڑھ کر احرام باندھنا، یہ کام تو آپ نے پہلے ہی کر لیا ہے۔ نمبر 2، بیت اللہ کا طواف کرنا رمل اور اصطباء کے ساتھ۔ نمبر 2، بیت اللہ کا طواف کرنا رمل اور اصطباء کے ساتھ۔ طواف کہتے ہیں بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانے کو۔ رمل کہتے ہیں کاندھے ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کر ذرا اکڑ کر چلنا، جیسے پہلوان اکھاڑے میں چلتا ہے۔ رمل طواف کے پہلے 3 چکروں میں ہوتا ہے۔ اصطباء کہتے ہیں احرام کی چادر دائیں بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر رکھنا اور دایاں کندھا کھلا چھوڑ دینا۔ اصطباء طواف کے 7 چکروں میں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، رمل اور اصطباء صرف اس طواف میں ہوتا ہے جس کے بعد سعی کرنی ہے۔ کوئی نفلی طواف کر رہا ہے تو اس میں رمل اور اصطباء نہیں ہوگا۔ رمل صرف پہلے 3 چکروں میں مسنون ہے۔ اگر کوئی پہلے 3 چکروں میں کرنا بھول گیا تو بعد کے چکروں میں رمل نہ کریں، اس لیے کہ پہلے 3 چکروں میں جیسے رمل کرنا سنت ہے، بعد کے چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے۔ اصطباء 7 چکروں میں ہوگا۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد اصطباء ختم کر دیں، دایاں کاندھا ڈھانک دیں۔ بعض لوگ نماز میں بھی اصطباء کی حالت میں ہوتے ہیں، یاد رکھیں اس طرح نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 3، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ نمبر 3، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ نمبر 4، حلق یعنی سر منڈوانا اور قصر یعنی بال کتروانا۔
بس یہ 4 کام آپ نے کر دیے تو آپ کا عمرہ ہو گیا۔ اب اس کو ذرا تفصیل سے اچھی طرح سمجھیے۔